بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ محترم حاضرین مجلس، ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک میں موضوع کو شروع کیا، رمضان المبارک کی فضیلت، اس کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ دوستان محترم، ہماری بات یہاں تک پہنچی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی فضیلت صحابہ سے بیان کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں بھی آپ صحابہ سے خطاب فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا نے فرمایا، غیر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس کا ترجمہ ہے حدیث پاک کا کہ جس آدمی نے یقین اور ایمان کی دولت سے، جس بندے نے یقین اور ایمان کی دولت سے سرفراز ہو کر کمال اخلاص اور مکمل دل جوئی کے ساتھ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے لیلۃ القدر کا قیام کیا، تو یقیناً اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ دوسری حدیث پاک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا نے رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے لیلۃ القدر کا بطور خاص ذکر کیا۔ کیا فرمایا؟
یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا، وہ مبارک ماہ ہے، اور وہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات آتی ہے جس کی عبادت ہزاروں مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اس مبارک ماہ میں ایک ایسی رات آتی ہے جس کی عبادت ہزارہ مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کے خیر سے محروم رہا، فقط حرم الخیر کلہ، وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ آپ نے بات کو ختم کر دیا کہ اگر آپ نے لیلۃ القدر کی رات کو پایا اور آپ نے اس میں عبادت نہیں کی، اس کی قدر نہیں کی، تو آپ ہر چیز سے محروم ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو رمضان مبارک کی فضیلتوں کا ایک حصہ قرار دیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر ہمیں کیوں عطا؟ شاید آپ لوگوں کو معلوم ہے کیوں عطا ہو؟ بولو تو صحیح رہی یار، اس کی وجہ کیا ہے؟ ویسے تو ہم سارے کہتے ہیں یار لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر ہے، اس کی وجہ کسی نے نہیں سمجھی آج تک کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ تو دوستان محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تمام صحابہ براجمان تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص بنی اسرائیل میں تھا، اس کا ذکر کیا، فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں ایک ایسے بندے کا ذکر کر رہا ہوں جو متواتر 1000 مہینے اللہ کی راہ میں لڑتا رہا، جنگ میں وہ مصروف رہا۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو بہت تعجب ہوا، اس تعجب کے ساتھ ساتھ اشتیاق بھی ہوا کہ کاش وہ بھی اس قدر ثواب حاصل کر سکتے۔ اپنے دل میں شوق پیدا ہوا، کسک سی محسوس کی کہ کاش ہم بھی کوئی ایسا کام کریں۔ تو فوراً ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور سورۃ القدر کو نازل فرمایا۔ ایک روایت تو یہ ہے، اس وجہ سے آپ کو جب سورۃ القدر نازل فرمائی گئی، جبریل علیہ السلام آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور پیغام ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اگر کوئی شخص ایک رات گزارتا ہے، اس بندے کو اس 1000 مہینہ وہ جو بندہ جنگ لڑتا رہا اس کے ثواب سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ کے صحابہ مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، تو آپ بڑے خوش ہوئے۔ اب دوسری روایت یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ امتوں کے لوگوں کی عمریں دکھائی دی۔ آپ کو دکھایا گیا کہ پہلی عمروں میں جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں، تو انہوں نے خیال کیا کہ میری امت کے لوگ لمبی عمر نہ ہونے کی وجہ سے اتنے اعمال نہیں کر سکیں گے، اتنی نیکی نہیں کر سکیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کی رات عطا فرمائی، جس کی عبادت ہزاروں مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ اس کی وجہ میں نے بیان کر دی کہ لیلۃ القدر کی رات کیوں عطا کی۔ ابو حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت ہے کہ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 انبیاء حضرت ایوب علیہ السلام،
اور حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی 80 سال تک اس طرح عبادت کی کہ ایک لحظہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں اور اللہ کو اپنے دل سے نہیں بلایا۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو رشک، بس اسی وقت حضرت جبرائیل امین تشریف لے آئے اور بتایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر چیز آپ کو عطا کی۔ وہ جو پیغمبر تھے انہوں نے 80 سال تک ایک لحظہ کے لیے بھی رب کو نہیں بلایا، اس کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اے میرے پیارے، پریشان نہ ہو، دل میں ملال نہ لاؤ، یہ میں رات آپ کو عطا کر رہا ہوں، آپ کی امت کو عطا کر رہا ہوں۔ جو بندہ اس رات عبادت کرے گا، اب عبادت کرنا بھی مختلف باتیں ہیں، کچھ لوگ باتیں ہی کرتے رہتے ہیں رات کو، اس رات وہ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ کاروبار کی باتیں کر رہے ہیں، اور بھائی وہ باتیں کرنے سے وہ رات کا ثواب نہیں ملے، کیا خیال ہے ملے گا بھائی؟ عبادت اس وقت ہوتی ہے جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، اس کے محبوب کی بات کرتے ہیں، اس کے پیاروں کی بات کرتے ہیں، وہ عبادت۔ یہ جو دنیاوی گفتگو ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہ یہ القدر سورت کی تلاوت میں نے کی ہے، باقاعدہ تلاوت کی ہے آ کر، اور اس کے بعد عرض کی کہ بنی اسرائیل کے جن کارناموں پر آپ کی امت نے رشک کا اظہار کیا ہے، یہ رات ان سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ بس اس بات سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین بھی بڑے خوش ہوئے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھی، اور ان سابقہ امتوں کے مقابلے میں ایک رات کی عبادت کے ثواب کو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دے دیا۔ بدبخت ہوگا وہ انسان جو ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت سے استفادہ نہ کر سکے۔ جب ثابت ہو گیا کہ لیلۃ القدر ایک مبارک رات ہے، تو اب صرف یہ تعین باقی رہ گیا کہ رات جو رمضان المبارک کی راتوں میں سے وہ ہے کون سی رات۔ اس سلسلے میں مختلف علماء کی آراء مختلف ہے۔ بعض کے نزدیک 21ویں رات ہے، بعض 23ویں رات کو لیلۃ القدر قرار دیتے ہیں، بعض رمضان المبارک کی 25ویں رات کو لیلۃ القدر تسلیم کرتے ہیں۔ اکثر علماء 27ویں رات کے لیلۃ القدر ہونے پر متفق ہیں، اور بعض کے نزدیک یہ 29ویں رات بھی ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں اس کے بدل کر آنے کی ترجیح دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس سال 27ویں شب کو رات آئی ہے تو ہو سکتا ہے اگلے سال 23ویں شب کو آ جائے، بدل کر آنے کی وجہ بیان کر انہوں نے کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے ایسے بھی ہوتا ہو۔ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یہ سب باتیں صحیح معلوم ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو ماہ رمضان کی آخری 10 طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت پر بھی ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو جب 9 راتیں باقی ہوں، یعنی 21ویں شب جب 7 راتیں باقی ہوں، یعنی 23ویں شب جب 5 راتیں باقی ہوں، 25ویں شب۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک سے آخری عشرہ کی سات راتیں جو ہیں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں ان سب راتوں میں آپ لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کر سکتے ہیں۔ اگرچہ بعض روایات سے 24ویں رات کو لیلۃ القدر کا بھی ثبوت ملتا ہے، لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 24ویں رات کو لیلۃ القدر کا ثبوت جو ملتا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دفعہ ارشاد فرمایا، لیکن آپ نے زیادہ تر جفت راتوں کے متعلق بات نہیں کی، اس مکان کو رد کر دیا، مگر زیادہ تر آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ اس کا رات کو آنا 21ویں رات کو آنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔